الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق اللہ العظیم. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہوا ہے قاسم، حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہوا ہے قاسم. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. میرے معزز محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، آج مجھے جس عنوان پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ حضور اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین اور آقا علیہ السلام کا مبارک جنازہ. گرامی قدر، دو جہاں کے وصال کی خبر سن کر صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر کے خطبے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے محبوب آقا کے وصال کا یقین ہو گیا تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنے محبوب آقا کا جانشین مقرر کیا. اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ کے اہل بیت نے آپ کی تجہیز و تدفین شروع کر دی. لہذا آپ کے غسل میں آپ کے خاندان والوں نے شرکت کی، جن میں آپ کے چچا جان حضرت سیدنا عباس، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا شمعان نے پانی بہایا. حضرت سیدنا اوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے دیکھ رکھا. ان کے علاوہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی حضرت سیدنا زبیر بن عوام نے بھی شرکت کی. اللہ تعالیٰ کے لانے نبی کو قباء میں واقع سعد بن
سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ آپ جنازوں کی طرح نہ تھا، بلکہ 10 افراد کی ٹولیاں آتی، ہر کوئی اپنی الگ الگ دعا کر کے چلا جاتا۔ عام جنازوں کی طرح امام اور مقتدی نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ انفرادی طور پر پڑھی گئی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایام مرض سے ایک دن پہلے اہل بیت نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری تجویز و تقسیم سے فارغ ہو جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے حجرے سے باہر چلے جانا، سب سے پہلے مجھ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز پڑھیں گے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نماز پڑھیں گے، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نماز پڑھیں گے، پھر ملک الموت، پھر باقی فرشتے۔ اس کے بعد تم ایک کے کٹ کے اندر آنا اور مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتے جانا۔ اللہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت سے ہر مسلمان کو صلاۃ و سلام کا فرداً فرداً حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں صلاۃ و سلام برائے امام اور جماعت کے فرض تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی برائے جماعت اور امام کے صلاۃ و سلام کا فریضہ فرداً فرداً ادا کیا گیا، اور فرداً فرداً صلاۃ و سلام کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ شمار کیا گیا۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ منورہ میں 30,000 جانسار صحابہ کرام موجود تھے، اور فرداً فرداً نماز پڑھنے کے باوجود بالکل مختصر وقت، یعنی صرف 1.5 دن خرچ ہوا، اس میں باقی فکریات ضرور